آپ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں اور خطا کاروں سے ارشاد فرماتا ہے جب ان سے کوئی غلطی اور خطا ہو جائے انہیں چاہیے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور وہاں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، رسول کی خدمت میں عرض کریں اور رسول ان کے لیے مغفرت فرمائیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما کے ان پہ رحم کر دے گا۔ اور ابن کثیر نے یہ تفسیر کی تھی ہے، یعنی ابن کثیر کی کہہ رہے ہیں کہ آج بھی کوئی روزہ رسول تے جا کے آکے یا رسول اللہ میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ مغفرت لے دیو، توبہ بخشش لے دیو، تو آج بھی رسول دی شفاعت کریں گے۔ اے ابن کثیر کہہ رہے ہیں، اگے واقعہ نقل کر دیں سن کے ایمان تازہ کرو۔ ابن کثیر کہندے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے یعنی اتبی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی قبر انور کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی قبر کے پاس بیٹھا تھا، رسول اللہ کی قبر کے پاس بیٹھا تھا، ایک اعرابی آیا، دیہاتی بندہ دور سے سفر کر کے عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے بھی ابن کثیر لکھ دیں پہ قبر تے آ کے کی کہندا ہے السلام علیکہ یا اے اللہ کے یا رسول اللہ۔ اس واسطے کہندے ہیں شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ۔ اے آج دا نعرہ نہیں، یہ بریلی چو پیدا نہیں ہویا، اے مدینیوں آیا ہے تے صحابہ کو آیا جو میں والد اور بخار رہا ہوں۔ اے ابن کثیر کی لکھ دینے کہ آ کے بندہ کی کہتا قبر تے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہ بندہ آ کے رسول اللہ دی بارگاہ چرز کر دے میں نے قرآن کی ایک آیت سنی ہے، اے اللہ کے رسول میں نے قرآن کی ایک آیت، توجہ فرماؤ یار، قرآن کی آیت سنی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، مطلب اس بندے دا ایسی یا رسول اللہ میں قرآن دے اندر پڑھیا سی جان تے ظلم کر لو تے میرے رسول دے کول آ جاؤ، مینوں پتہ نہیں سی تسی وصال کر گئے ہو، میں ایتھے آیا ہاں ہن قبر تے بھی اوہی عقیدہ ہے، اے عقیدہ نہیں نبی نہیں سندا، نبی نہیں سندا، نبی بالکل زندہ نہیں، قبر وے زندہ نہیں، جنت وے زندہ ہے، اے عقیدہ نہیں نہ ابن کثیر دا نہ امت دا، بلکہ کہندے نے قبر تے آ کے عرض کردا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اسی طرح مخاطب ہے جویں زندگی چ مخاطب ہوندے سن، انجی آ کے مخاطب ہو کے یا رسول اللہ، مخاطب رسول اللہ نہ گفتگو ہو رہی ہے، یا رسول اللہ میں نے قرآن پڑھا، قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے جب جانوں پہ ظلم کرو جاؤ کا تو آپ کے پاس آ جائیں، میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں شفیع بناتا ہوں۔ پھر اس نے چند اشعار پڑھے، اشعار پڑھنے کے بعد وہ اعرابی چلا گیا، اتبی کہتے ہیں میں وہیں بیٹھا تھا، مجھے نیند آ گئی، خواب میں رسول اللہ تشریف لے آئے، آپ نے خواب میں آ کے آپ نے فرمایا اے اتبی جاؤ اس اعرابی کو خوشخبری سنا دو جس نے ابھی میری بارگاہ میں شفاعت کا کہا ہے، بخشش مغفرت کے لیے آیا ہے، اسے جا کے خوشخبری سنا دو، اس کی عرض پہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا ہے، اللہ نے اسے معاف بھی کر دیا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، محبت نہ پڑھ لو شاہ صاحب تسی بھی پڑھ لو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ۔ خود رسول اللہ فرماندے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ دے رسول خود فرماندے نے اللہ دے نبی قبراں وچ بھی زندہ ہوندے نے، اوتھے بھی نمازاں پڑھدے نے۔ ہاں مسلم شریف دے اندر حدیث موجود ہے، مسلم شریف دے اندر یہ دوجے درجے دی کتاب ہے، بخاری تو بعد ساری کتاباں اسی لے کے نہیں آ سکتے، مسلم شریف دے اندر رسول اللہ فرماندے نے شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، وہو قائم یصلی فی قبرہ، وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔
اے موسیٰ دی شان ہے تو موسیٰ دے رسول دی کی شان ہے، امام الانبیاء دی کی شان ہے۔ قبر میں نماز، رسول اللہ فرماتے ہیں الانبیاء وحیاء فی قبورہم، نبی قبروں میں زندہ ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں نماز پڑھنا روح دا کام ہے کہ جسم دا کام ہے؟ بولو، اور جسم دا کام ہے نا یار۔ ایک بندہ آکھے میں ستیا پہ نماز پڑھ لی ہے، میری روح نے نماز پڑھ لی، یہیں تو نہیں کام چلے گا، یہ جسم نہ پڑھے گا تو کام چلے گا۔ پتہ لگ گیا جسم ہی زندہ نے، اور نرے زندہ نہیں، انہاں دے اندر پوری قوت اور طاقت موجود ہے، قبراں وچ کھڑے ہو کے نمازاں پڑھتے ہیں، وہ قائم کھڑے ہیں یصلی اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، مل کے پڑھو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم